Islamic Urdu Bayanat. Like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ وہ جب بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس آیت شریفہ میں پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ رسالے کے شروع میں گزر چکا ہے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا کہ 40 حج پیدل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب حرم شریف میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کے عادی ہیں اور راستے کا امن حاصل ہو ان کے لیے پیدل چلنا افضل ہے۔ البتہ یہ شرط ضروری ہے کہ راستہ پیدل چلنے کے لیے مامون ہو، اور کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے جائیں اس وقت تو جوانوں کو اور پیدل چلنے پر قادر لوگوں کو پیدل ہی چلنا چاہیے کہ اس میں علاوہ ثواب کے ہر جگہ پر مستحبات کی رعایت قابو میں رہتی ہے۔ سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے اور بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں، اور یہ سفر کچھ طویل بھی نہیں ہے۔ 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا تک جانا ہے جو صرف 3 میل ہے۔ 9ویں کی صبح کو مینا سے عرفات پر جانا ہے جو 5-6 میل ہے۔ یہ معمولی منزلیں ایسی نہیں کہ نوجوانوں کے اور چلنے پر قادر لوگوں کے لیے بار ہوں، اور ثواب اتنا زیادہ کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں جو اوپر ذکر کی گئی، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو پاؤں چلنے کی وصیت فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے پاؤں چلا کریں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے جب چلو تو پاؤں چلو۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ جو شخص مینا سے عرفات تک پاؤں پر جائے اس کو 1,00,000 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ملیں گی۔ علی بن شعیب علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے نیساپور سے پاؤں چل کر 60 سے زیادہ حج کیے ہیں، اور مغیرہ بن حکیم سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے مکہ سے چل کر 50 سے زیادہ حج پیدل کیے، اور ابو العباس علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے 80 حج پیدل کیے ہیں۔
اور ابو عبداللہ مغربی علیہ الرحمہ نے 97 حج پیدل کیے ہیں۔ کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملی ہوگی۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا پورا راستہ پیدل قطع کیا۔ لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہو؟ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس سفر میں مشقت برداشت کرنے کی۔ اسی طرح ہر اس چیز میں جو خلاف طبیعت پیش آئے، کیا آقا کا وہ ارشاد جو اس فصل کے شروع میں ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تیرا اجر بقدر تیری مشقت اٹھانے کے ہے، ہر تکلیف کو شامل ہے، لہذا جتنا بھی تکالیف کا تحمل ہو سکے اس کو نہایت بشاشت اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ شکوے شکایات اور بد کلامی بدگوئی سے اپنے حج کے کثیر اجر و ثواب کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، کہتے جسے شیطان ہے وہ دشمن انسان ہے۔ اور صرف جانکا ہی نہیں بلکہ دشمن ایمان ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ خود خدا کا بیان ہے۔ چونکہ ہے خود گمراہ سجھاتا سب کو بری راہ ہے۔ تلاوت قرآن سے پہلے چاہنا اس سے خدا کی پناہ ہے۔ اس پہ ذرا دھیان دینا، آج اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ آج پیر کا دن ہے تو درس قرآن انشاءاللہ کرنا ہے۔ تلاوت قرآن سے پہلے چاہنا اس سے خدا کی پناہ ہے۔ وہ قرآن سمجھنے ہی نہیں دیتا، شیطان وہ قرآن سمجھنے ہی نہیں دیتا، چونکہ قرآن دکھاتا سیدھی راہ ہے۔ یہ جتنے بھی اشعار میں نے آپ کو سنا ہے یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ میں ہر ایک شعر پر آپ کو قرآن کی آیت کوٹ کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تلاوت وہ قرآن کو سمجھنے ہی نہیں دیتا، چونکہ قرآن دکھاتا سیدھی راہ ہے۔ 15ویں پارے میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن میں ہے کہ قرآن بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آخری مصرع ہے، دکھتا ہے بڑا طاقتور مگر ہے مکر کمزور۔ دکھتا ہے بڑا طاقتور مگر ہے مکر کمزور۔ خود خدا نے ہمیں کر دیا
اس سے آگاہ ہے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ 5ویں پارے میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو شیطان کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مول صاحب اتنے وسوسے آتے ہیں، اتنا پریشان کرتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت تھانوی نے کتنی اچھی مثال دی، فرمایا کہ بالکل ویسی ہی مثال ہے جو انڈیا والے سمجھ سکتے ہیں، یہاں والے تو نہیں سمجھ سکتے ورنہ پولیس کیس ہو جائے گا۔ انڈیا کے اندر ہم نے بچپن میں یہ کام کیا بھی ہے اور دیکھا بھی کہ کتا بھونکتا تھا تو کتا بھونکے تو کیا کرو، خالی جھکو نیچے زمین کی طرف اور ایکٹنگ کرو پتھر اٹھانے کی۔ ابھی آپ پتھر اٹھایا نہیں، آپ نے اس کو مارنا تو دور، اٹھایا نہیں اس سے پہلے وہ رفو چکر ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گرجنے والے بادل، ہاں یہ آپ خود کہہ رہے ہو اور بات صحیح بھی ہے کہ گرجنے والے بادل برسا نہیں کرتے، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ بھونکنے والا کتا کبھی کاٹا نہیں کرتا۔ تو بس یہ بالکل ایسا ہے۔ اور حضرت تھانوی نے ایک اور مثال دی، وہ بھی انڈیا میں جو جنہوں نے وقت گزارا ہے وہ سمجھیں گے۔ ابھی ویسے بھی آم کا موسم چل رہا ہے۔ ایک صاحب نے گزشتہ سال بہت اچھی بات لکھی تھی، جب آم کا موسم آیا تو لکھا کہ انڈیا میں قتل عام ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے انڈیا میں؟ قتل عام ہو رہا ہے، لیکن عین سے نہیں، الف سے ہے کہ قتل عام ہو رہا ہے۔ ہاں چونکہ اب تو ایسے لوگ رپورٹر بن جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ آم چوس کے کھاتے ہیں کہ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ ایسا انٹرویو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے اب، کہ آپ آم کاٹ کے کھاتے ہیں کہ چوس کے کھاتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت تھانوی نے کہ شیطان کے وسوسے سے پریشان مت ہو، تو حضرت تھانوی نے مثال دی کہ اچار 2 قسم کی برنی ہوتی تھی۔ ایک تو بڑی برنی ہوتی تھی ہے نا کہ سال بھر اس میں اچار رہتا تھا، اور ایک چھوٹی برنی پلاسٹک کی یا کانچ کی رہتی تھی کہ کھاتے وقت اچار کو نکالتے تھے۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ اچار پوری برنی بڑی تھی لیکن کھایا تو کم ہو گیا۔ تو اب یہ برنی ہے سمجھ لو، تو اس طرف مکھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن برنی کانچ کی ہے اور کانچ بالکل صاف شفاف ہے، تو ہم دیکھیں گے تو یوں دکھے گا بظاہر کہ مکھی کہاں ہے، اندر میں ہے، اچار کے اندر میں ہے۔ لیکن آپ ذرا اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیے تو وہ اڑ جائے گی، وہ مکھی تھی باہر لیکن نظر اندر آ رہی تھی۔ فرمایا کہ شیطان کا وسوسہ بھی ایسا ہی ہے، ہوتا ہے باہر لیکن نظر آتا ہے کہ اس نے دل پہ اور دماغ پہ قبضہ جما لیا ہے۔ فرمایا کہ بس ذرا سا پتھر اٹھاؤ، اور پتھر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پتھر ہے۔ شیطان کو مارنے کا پتھر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہ اعوذ باللہ اصل ہے، 2 لفظ 2 جملے، اعوذ باللہ۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر بھی ہے، الگ الگ صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعوذ باللہ کے بعد الگ الگ الفاظ بتائے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا بیچاروں کا المیہ یہ ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، کچھ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، ایک عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پرابلم ہوتا ہے کئی لوگوں کو، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور بعض لوگوں کو نیند تو آ جاتی ہے لیکن خواب بہت پریشان کرتے ہیں۔ کیا پریشان کرتے ہیں؟ ڈراؤنے خواب آتے ہیں ان کو، اور خواب کے اندر وہ چونک جاتے ہیں۔ تو وہی میں نے کہا نا، اس سے ڈرنا نہیں ہے،
ہیں شیخ زمن جو ڈر گیا، انہوں نے شعلے دیکھی ہے، تو بہرحال ہیں، تو اس لیے ویسی جو ہے وہ بات ہے، گرو گھنٹال آدمی ہے، ہاں میرے جیسا ہی ہے، اس لیے میں نے ان کو شیخ بنایا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے اس سے۔ تو حضور نے 2 عمل بتا دیے کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کوئی بات نہیں، چونکنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبا چوڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کروٹ پہ ہم سوئے ہیں دوسری کروٹ سو جاؤ۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، سنت کون سی کروٹ سونا ہے؟ سیدھی کروٹ، وہ آپ جانتے ہیں، وہ سنت سونا ہے۔ پوری رات سونا ضروری نہیں ہے اس کروٹ پر، اور آدمی سو بھی نہیں سکتا چودھری صاحب، کیوں؟ نیند میں آدمی کو کہاں اختیار ہوتا ہے کہ سوئے ہم سنت طریق پر تھے، اب نیند میں جو ہے دوسری کروٹ آدمی سو جاتا ہے۔ تو شریعت نے پھر اس کا پابند نہیں کیا، بلکہ بعض علماء نے تو اس میں اور رخصت دی۔ ہمارے گاؤں میں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیان ہوا تھا، میں نے تو نہیں سنا تھا، لیکن اپنے بڑوں سے سنا، یہ میرے گھر والی کے دادا ہوتے ہیں، اور دارالعلوم بری کے بلکہ پورے UK و یورپ کے اول شیخ الحدیث ہے۔ تو وہ مجھے ایک صاحب نے گاؤں میں بتایا میرے نکاح کے بعد کہ اپنی مسجد میں مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا تھا، تو انہوں نے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ نیند آنے سے پہلے بھی، نیند میں تو ہم کس کروٹ لیٹے ہیں وہ تو پتہ نہیں چلے گا بعد میں، لیکن ہم سنت طریق پر جیسے سونا ہے ہم سو گئے، کچھ دیر ہم سوئے، ابھی نیند نہیں آئی اور اب کروٹ بدلنے کا جی کر رہا ہے، تو نیند میں ہی نیند آنے سے پہلے ہی اختیار کے ساتھ اپنے ہم دوسری کروٹ پر لیٹ گئے، تب بھی سنت کا ثواب مل جائے۔ یہ انہوں نے، ابھی وہ زندہ ہے وہ صاحب جنہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی، تو کہا کہ یہ بات انہوں نے کہی کہ بھائی وہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ ایک بات اور سن لو، ویسے ہی یاد آ گئی۔ اب ویسے اس میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کس پہ عمل کریں، علماء کی 2 رائے ہے، بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ حد درجہ ضعیف حدیث ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں فضائل میں چل جائے ویسی حدیث ہے۔ وہ کیا؟ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں ہم نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور ایک خاص درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو سند بتا دے رہا ہوں کہ اس میں علماء کے دونوں اقوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے، اس لیے عمل نہیں کریں گے، اور بعض اکابر نے اس پر عمل کیا ہے، اس میں ہمارے حضرت شیخ بھی موجود، حضرت شیخ بھی اس پر عمل کرتے تھے، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی مرضی، آپ کرنا چاہو کہ کرو نہ کرو آپ کے اوپر ہے۔ تو پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر بعافیت قائم رکھے امت پر، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ۔ پاکستان کے اندر کراچی میں دارالعلوم کراچی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ، ہمارے اسماعیل چچا نے دیکھا ہے، وہاں وہ اب بھی استاد ہے۔ تو ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں، بیانات، اس میں نے پڑھا، حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی گھر کی عورتوں کو کام کاج ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں مغرب بعد کھانا ہوتا ہے فوراً، بعض میں عصر بعد ہوتا ہے، تو کہا کہ اگر عصر بعد ان کو کھانا پکانا ہے اور یہ درود شریف ان کا پڑھنے کا معمول بھی ہے، پڑھنے جائے گی تو وقت خرچ ہو جائے گا، اور بعض میاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں سخت مزاج ہوتے ہیں، یہاں تو حسن بھائی آپ نام لیوانو بدنی مرگی ڈبہ ماں ہے، تو بہرحال اس لیے وہاں جو ہے
وہ سخت مزاج ہوتے ہیں تو اس کو بیوی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں دیکھیے فقہا نے کتنا خیال کیا کہ کسی کا شوہر ظالم ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا تو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر. تو جیسے فقہا نے روزے کی حالت میں اس عورت کو کہ جس کا چھوٹا بچہ ہے اور ماں کا دودھ وہ پیتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، نہیں وہ دودھ بھی پلاتی ہے، یا یہ کہ دودھ چھڑا دیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کھانا شروع کرواتی ہے تو وہ کھچڑی جسے بولتے ہیں چاول، تو ماں کیا کرتی ہے منہ میں رکھتی ہے نا، چباتی ہے، اور چبانے کے بعد ممم ہے نا، ہم اس کو کیا بولتے تھے ہرش ممم، تو مم کھلاتی ہے تو ممم ہے. تو کہا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا چبا لے، روزہ رکھے، ذائقہ نیچے نہ جانے دے اور چبائے، چونکہ اس کو نرم کر کے دینا پڑتا ہے نا، تو اجازت دی ہے. اسی طرح اس خاتون کو بھی اجازت دی کہ اس کا شوہر بڑا ظالم ہے، مارے گا تو کیا کرے، یوں ہاں نیچے چکھنا ہے، ناشتہ نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھیو چکھنا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، بمبئی کی طرح نہیں چکھنے کا. پہلے وہ سلیمانی عثمانی حلوہ والا ہوتا تھا تو وہاں ہم نے دیکھا، ہمارے والد بھی لے جاتے تھے، اور ایک صاحب ہمارے گاؤں کے میرے ساتھ آئے تھے તો મુજે શીખા રહે. મને કહે કે આપણે અડધું તો ચાખવામાં જ પેટ ભરી લેવાનું, એમ કહે હું જેટલું ચાખું તેટલો મને કે તું ચાખા જ કરજે. تو کیا کرے، اب کرنا پڑتا ہے بڑے ہیں تو وہ بس چکھنے میں ہی کتنا سارا جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. تو ویسا نہیں، چکھنا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اور عورت تو چونکہ کھانا پکاتی ہے تو وہ ایکسپرٹ ہو جاتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی اجازت جو ہے وہ دی ہے. تو یہاں بھی اجازت دی کہ جمعہ کے بعد درود شریف عصر کے بعد پڑھنے کا معمول ہے تو کیا کرو. عورت کو کہا کہ کوئی بات نہیں، کچن میں جائے، کھانا بھی پکاتی رہے، اور ساتھ میں یہ درود شریف اگر پڑھتی بھی رہی تو انشاءاللہ وہ فضیلت کی مستحق ہو جائے گی. تو عورت کے لیے ہیں، تو ہم مرد پہ بھی کوئی خاص کام ہو تو قیاس کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ بھی پڑھتا جائے، انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہو جائے گا. تو بعض کاموں میں ایسی علماء نے رعایت دی ہے. تو یہاں بھی کہ کچھ دیر ہم سیدھی کروٹ سوئے اور ابھی نیند نہیں آئی اور جی کرتا ہے کہ بھائی دوسری کروٹ جو ہے لیٹ جائے، اب دوسری کروٹ لے جاؤ، کوئی بات، لیٹ جاؤ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے. اب آپ ہندی کی چندی مت کرنا. مجھے بعد میں ابھی بیان کے بعد پوچھنے لگو مول صاحب تھوڑی کوار એટલે કેટલી વાર ہیں، ہاں یہ مت پوچھنا. آپ بہت سی چیزیں، ایک بات یاد رکھو کام کی، فقہا نے رائے مبتلا بھی پر چھوڑ دیا ہے. میں جملہ پھر بولتا ہوں، یاد رکھیو، رائے مبتلا بھی، یعنی اس آدمی کے اوپر چھوڑ دیا کہ ججمنٹ تجھے کرنا ہے، فیصلہ تجھے خود کرنا ہے. تو بھائی ہم خود فیصلہ کریں کہ یہ میں سویا ہوں وہ تھوڑی دیر میں آ گیا یا نہیں، سمجھ آیا. جیسے رائے مبتلا بھی کہاں ہے، نماز کے اندر کھجانا نہیں ہے. وہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی ادھر کھجایا، پھر دوسرا رکھا، پھر ادھر جو ہے وہ کھجایا، اب ہاتھ سے چین نہیں پڑا تو پاؤں سے ادھر جو ہے وہ کھجا رہے ہیں. پتہ نہیں پوری نماز جو ہے وہ اسی طرح وہ پڑھتے ہیں. ایک رکن میں 3 مرتبہ ایک ساتھ کیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. عام طور پر ایسا تو نہیں ہوتا ہے. پھر جو آدمی نماز کی حالت میں کبھی ادھر کھجا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ادھر کھجا رہا ہے، کیا اس کی نماز رہی کہ نہیں رہی؟ عمل کثیر آپ نے سنا ہوگا، عمل کثیر جسے کہتے ہیں کہ جس سے نماز کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. تو عمل کثیر میں ایک بات تو علماء نے یہ لکھی کہ جو آدمی نماز میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں کبھی ادھر کھجاتا ہوں کبھی ادھر کھجاتا ہوں، یا بعض لوگوں کو ادھر دیکھیے نماز کے اندر وہ کھڑے ہوں گے نا تو کھڑے ہو کے یوں پیچھے سے، پیچھے کی طرف پورے کرتے کو جو ہے وہ کریں گے. اللہ بھائی استری تو ٹوٹوانی ہیں، تے تھوڑی کہ قائم رہوانی کہ وہ استری وہ ٹوٹ نہ جائے. اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھیں گے
تو پہلے وہ کفنی ہے حنیف بھائی، وہ یوں اوپر کفنی والے کرتے ہیں، شرٹ اور ٹی شرٹ والے تو کر ہی نہیں سکتے اور جبے والے بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کفنی والے کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے کہ نہیں بھائی بولو ہیں کہ وہ یوں کیوں، اور خاص طور سے کب کرتا ہے؟ بالکل نماز سے پہلے استری کر کے آیا ہے، گھر والی استری نے استری کر کے دی ہے، تو اب یہ کہ وہ شل جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، تو اس طریقے سے وہ تو یہ غلط چیز ہے۔ نماز کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی ہے، بھول جانا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرمایا کہ نماز کے ختم پر شروع پہ تو اللہ نے اللہ اکبر رکھا ہے۔ نماز ہم جب شروع کرتے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ اکبر ہی اللہ نے چنا، دوسرا اور کوئی لفظ نہیں چنا؟ بتا دیا کہ اب تم سپر پاور ہستی کے سامنے کھڑے ہو ہیں کہ جو واقعی میں سپر پاور ہے۔ اچھا، نماز جب ختم ہوگی تو ختمہ پہ اللہ اکبر نہیں ہے، سبحان اللہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام ہے۔ اور سلام حضرت کتنی پیاری بات سمجھائی کہ آدمی سلام کب کرتا ہے کہ یا تو وہ غائب ہو اور دوسرا حاضر ہو، یا وہ حاضر ہے اور جو دوسرا غائب تھا وہ کیا ہوا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی، ہم باہر کھڑے تھے مسجد کے باہر، ابھی مان لو کوئی نہیں، ہم اکیلے کھڑے ہیں، اب ایک آدمی غائب تھا، اب وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سلام کرے گا، ہے نا؟ اور اگر کوئی نہیں ہے یا ابھی ہم ہیں اور میں کہتا رہوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو میں بیچا وقت خبر ہے પછી કે ચાલો યાર મોલ સાહેબ ને હવે તો હોમટનમાં મોકલી આપણે ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھیجو، وہ مینٹل ڈپارٹمنٹ میں۔ کیوں؟ سلام حاضر ہے سب تو تھوڑی کچھ کرنا ہے، اور کوئی نہیں ہے تب بھی نہیں کرنا ہے۔ غائب آدمی حاضر ہوگا تو سلام ہے۔ تو الصلاۃ معراج المومنین، حضور کو تو معراج ہوئی ہے، لیکن امتی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا، حضور کے فرمایا نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ ہاں کہ اب وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایک باندی نے بھی سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا اس کو سمجھانے کے لیے کہ وفی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے، بالکل اوپر۔ اور ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے، اساتذہ نے بچپن میں یہی سمجھایا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو کہ چھیک اوپر، چانا ماما نہ بھی اوپر ہے، تو اس کے جو ہیں وہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم بھی گویا کہ یہاں حاضر تھے پہلے، اللہ اکبر کہاں غائب ہو گئے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ اللہ کے دھیان میں، ہاں دوسری اور جگہ نہیں، ہم تو کہیں اور غائب ہوتے ہیں، اللہ کے دھیان میں غائب ہو جانا ہے۔ اور امام صاحب اب لے کر آئے واپس، یا خود ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم واپس آئے کہ السلام علیکم، گویا کہ ہم غائب تھے اب کیا ہو گئے؟ حاضر ہو گئے۔ یہ ہے اصل نماز، یہ نماز کے اندر جو ہے وہ کرتے رہنا۔ اب ایک بات پتہ نہیں بتانی چاہیے کہ نہیں بتانی چاہیے، ہمارے لوگ بھی بڑے بدماش ہے بعض، یہ بیچارے کفنی کرتے والے کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز پہنتے ہیں تو ایک خاص کیفیت نہ ہونے کی ہو جاتی ہے کبھی، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں بھائی، اس لیے وہ جیسا ہی کھڑا ہوگا پہلے کیا کرے گا؟ سمجھ رہے ہو نا، میں نے خالی اشارہ کر دیا ہیں، کرتے نا ایسا بات لوگ، ہاں مذاق اڑاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بیچارے پھر وہ چیز وہ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ نماز میں یہ نہیں کرنا ہے۔ تو علماء نے عمل کثیر میں ایک چیز یہ لکھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عارف بھائی نورانی بھائی انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی میں ادھر کھجلا رہا ہوں ادھر کھجلا رہا ہوں، میں کفنی سیدھی کر رہا ہوں، کپڑے سنوار رہا ہوں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے۔ جماعت ہوگی تو کوئی نہیں سمجھے گا، میں اکیلی سنت پڑھ رہا ہوں اور ایسے ہی میں کھڑا ہوں اور یوں اس طرح سے حرکت کر رہا ہوں تو کوئی کیا سمجھے گا کہ ابھی انہوں نے کال باندھا نہیں ہے، ابھی کال باندھنے والے، اس لیے یہ شکل میں۔ تو باہر والے نے سمجھا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، اس کی حرکت کو دیکھ کر، اور اس کی حرکت بھی ویسی تھی، اس کی نماز گئی، یہ عمل کثیر ہو گیا
کہ باہر والے نے یہ سمجھا، لیکن ہمارے حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ میں نے خود پوچھا تھا حضرت سے. میں نے کہا حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ تو حضرت نے سمجھایا. اس کا خلاصہ یہ ہے، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ بھائی فقہا نے یہ بات لکھی ہے، لیکن دوسرے آدمی نے سمجھا کہ نماز میں نہیں ہے، اس نے تو نہیں سمجھا، وہ تو باہر والا یہ سمجھا، یہ تو نماز جاری رکھے گا. اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم کہنے بھی جاوے کہ بھائی تو یار ابھی اتنا ابھیلو تو آتو લાગે કે તું નમાઝમાં જ નહીં મળે, તો બધા તો શુક્રિયા અદા કરવા વાળા નહીં હોય. શું કે જાની તું તારું કામ કરી હવે તું કેવી નમાઝ પડે મેં બહુ જાણું બધું. પેલો હસન બસરી નો બનતું ہے حسن بھائی. پھر جو ہیں وہ ایسے بھی کہنے والے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ فقہا نے اس پہ خود چھوڑا کہ رائے مبتلا بھی، میں نماز میں ایسی حرکت کر رہا ہوں، میں خود سوچوں. آپ اللہ نہ کرے ایسی حرکت کر رہے ہو، آپ خود سوچو کہ کیا یہ حرکت نماز کے شایان شان ہے، یہ حرکت نماز میں مناسب ہے. اگر میرا اور آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی یہ نماز کے مناسب نہیں ہے تو مت کرو. اور 8:25 ہو جاوے تو اب بیان بھی آگے چلانا مناسب نہیں ہے تو مت کرو، بند کرو. جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بھائی اس کو رہنے دو یار، کیوں لانا پڑتا ہے؟ دیکھو وہ کلیپٹن میں ماشاءاللہ پورا سال وہاں پنکھا پڑا ہوتا ہے. کیزن روڈ والے بخیل ہے کیا ہیں، 3-4 دن اور جا کے اس کو گھسا دیتے پھر اندر واپس کمرے میں. وہ میں نے ایک آدمی کو پوچھا تھا لاسٹ ایئر میں کہ وہ کیم کرے تو کہ بیجا یوز کرے. بیجا یوز کرے تو ہوتے ہی ہیں. ہاں انہوں نے یہ کہا اشرف بھائی، لیکن دوسرے یوز میں کیا ہو گیا دوسرے یوز کرے نہیں. اگر کیا بھی تو کیا ہوا، کسی کو کوئی ضرورت ہوگی ہے تو وہ نمازی ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، اور الحمدللہ ہماری مسجد کو اللہ نے دے رکھا ہے مال ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں ہے، اور نہیں ہوگا مانگیں گے تو انشاءاللہ دے دیں گے. تو بھائی ان کو جو ہے وہ رکھو. یہ کیا یار اس کو طواف کراؤ ہیں، کبھی اس کو یا حج کراؤ، کبھی مینا سے مزدلفہ اور کبھی مزدلفہ سے عرفات.